زندہ قومیں اپنی آزادی کے دن کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں اور اسے شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ پاکستان بھر میں 14 اگست کا دن ہمارے لیے ایک قومی تقریب کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر سال انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ بر عظیم پاک و ہند اور پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت کمزور ہوتی گئی اور انگریزوں کا، جو اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، اقتدار بڑھتا گیا اور وہ رفتہ رفتہ ملک کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ سلطنت کا چراغ جو مدت سے ٹمٹما رہا تھا، ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ انگریز پوری طرح ملک پر مسلط ہو گئے۔ انگریز نے حکومت کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی، اس لیے قدرتی طور پر وہ مسلمان سے بدگمان رہتے تھے۔ اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی نے اس بدگمانی کو مستحکم کر دیا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو پامال کرنا شروع کر دیا اور اس کے برعکس وہ ہندوؤں کی پشت پناہ ہی رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان روز بروز پستی میں گرتے چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ مایوسی اور بد دلی کے اس نازک دور میں بعض دڑ و دل رکھنے والے مسلمان رہنماؤں نے قوم کو تباہی سے بچانے کا بیڑ اٹھایا۔ سر سید کا نام ان میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے اور ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ انگریز کی چلائی ہوئی تحریکیں ہندوؤں کی عیاری اور مسلمانوں کی سادگی اور صاحب نظر رہنماؤں سے محرومی بدولت روز افزوں ترقی کرتی گئی اور متحدہ قومیت کا تصور کچھ اس طرح مسلمانوں میں رچنے لگا اور وہ اسلامی تہذیب و روایات سے منحرف ہونے لگے۔ اس قسم کے افسوسناک منظر کو دیکھنے کے لیے آئے مسلمان ہندو تہذیب و ثقافت کے رنگ میں رنگ کو جاننے کے لیے علامہ اقبال کے اس شعر کے مصادق اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں: تھا جو نہ خوب بتردیج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ مسلمان رہنماؤں کو جب یقین ہوا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی ترقی کسی طرح گوارا نہیں اور وہ اکثریت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو رعایتیں دینا تو درکنار ان کے جائز حقوق تک دینے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اپنے ذہن میں الگ وطن کا نقشہ بنانا۔ اس آزاد اسلامی وطن کا واضح تصور سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں پیش کیا۔ اس وقت مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ الہ آباد میں منعقد ہوا۔ علامہ اقبال اس کے صدر تھے۔ انہوں نے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا: میری نگاہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی کشمکش کا واحد حل یہ ہے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت حاصل ہے، انہیں ملا کر انگریزی حکومت کے زیر اثر اس سے ملک آزاد ایک سلطنت قائم کر دی جائے، جس میں مسلمان اپنے مذہب، اپنی روایت، اپنے تمدن اور کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کریں۔ اس وقت مسلمانوں کو جس قسم کی انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، اس کا صحیح احساس پیدا کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا شرف نمایاں طور پر دو شخصیتوں کو حاصل ہوا، ایک علامہ محمد اقبال اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر ایک ہستی نے اپنے نغمہ جاں سوز مسلمانان ہند کے اندر ایک نئی روح پیدا کی تو دوسری ہستی نے اپنے فکر و عمل سے مسلمانوں کے عزائم کو تحریک بخشی، اور بالآخر اہل زمانہ نے وہ دن دیکھا جب کانگریس کے متحدہ قومیت کے نعرے کا طلسم پاش ہو کر رہا اور مسلمانان ہند نے اپنی شاندار تہذیب کو زندہ رکھنے اور اسے پنتا ہوا دیکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور کے قرارداد پیش کی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی برتری پر یقین کامل کا ہی نتیجہ رہا۔ پاکستان کے وجود میں آئے 77 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج تک یوم آزادی ہر سال نہایت شان و شوکت اور جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ ملک بھر میں عید کا سماں نظر آتا ہے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اور اس جشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ یوم پاکستان اس قدر جوش و خروش سے اور جذبے سے منایا جاتا ہے، ایک دفعہ حصول آزادی کے جدوجہد اور پھر سے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکومی کا